السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ناظرین، اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حج کے تمام تر ضروری امور کو سمجھا تھا، تو اس ایپیسوڈ میں ہم حج تمتع کی تمام تر تفصیلات کو سمجھیں گے۔ پاکستان اور ہندوستان کے لیے میقات یعنی وہ مقام جہاں سے احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں، یلملم ہے۔ جہاز میں بہت پہلے اس کا چرچا شروع ہو جاتا ہے اور کپتان کی طرف سے بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت جہاز یلملم کے اوپر سے گزرے گا، اس لیے احرام جہاز میں ہی باندھا جا سکتا ہے۔ مگر بہتر صورت یہ ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والے احرام کی چادریں تو گھر سے ہی باندھ لیں اور نیت اور تلبیہ اس وقت پڑھیں جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے۔ البتہ جو حضرات حج سے پہلے جدہ سے سیدھا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ یہاں سے احرام نہ باندھے، ان کو مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت احرام باندھنا چاہیے۔ تو اب احرام باندھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سب سے پہلے حجامت بنوائیے، ناخن تراش لیجئے، زیر ناف اور بغل کی صفائی کر لیجئے اور خوب اچھی طرح غسل کیجئے، ورنہ وضو کر لیجئے، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں تو اتار کر ایک چادر باندھ لیجئے اور دوسری اوڑھ لیجئے، اور انہی دو چادروں میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجئے۔ اس نماز میں سر چادر سے ڈھانک لینا چاہیے۔ اب عمرہ کے احرام کی نیت یہاں بھی کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہی آخری صورت بہتر ہے تاکہ اگر پرواز ملتوی ہو جائے تو احرام کی پابندی نہ کرنا پڑے۔ جس وقت نیت کرنے کا ارادہ ہو تو چادر سر سے اتار دیجئے اور عمرہ کے احرام کی نیت کیجئے۔ نیت دراصل دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ الفاظ یوں کہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کے بعد اب تلبیہ پڑھیے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ حج و عمرہ کا خاص ذکر گویا حاجی کا ترانہ ہے۔ اب تلبیہ ہی حاجی کے لیے افضل ذکر ہے۔ جب کسی سے ملنا ہو، بلندی پر چڑھنا ہو یا نشیب میں اترنا ہو تو ہر موقع پر اللہ کی عظمت، محبت اور خشیت کی کیفیت پیدا کر کے یہی پڑھتے رہیں۔ آئیے ناظرین، اب خواتین کا احرام سمجھتے ہیں کہ خواتین نے کس قسم کا احرام باندھنا ہے۔ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں گی، ہر قسم کی چپل جوتی بھی پہن سکتی ہیں۔ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ چہرے پر نقاب کا کپڑا نہ لگنے دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھبا لگا ہوتا ہے، اس چھبا سے نقاب گرا دیں، اس طرح پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ تو ناظرین، اب مرد و عورت کا احرام تو ہو چکا، اب احرام کی پابندیاں سمجھتے ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا تو آپ محرم ہو گئے اور آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی پشت پر ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانکنے والا ہو، حجامت نہیں بنوا سکتے، بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو ابھارنے والی ہو اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو۔ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے کپڑے یا جسم کی جوں بھی نہیں مار سکتے۔ تو یہ ساری وہ پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد لازم ہوتی ہیں۔ اب جب آپ یہاں سے روانہ ہو کر حدود حرم میں پہنچ جائیں تو یہ دعا کیجئے: اللہم ھذا حرمک وامنک فحرمنی علی النار وامنی من عذابک یوما تبعث عبادک واجعلنی من اولیاء واہل طاعتک۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے حدود حرم میں داخل ہوں۔ جب آپ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے تو گاڑی آپ کو معلم کے مکان پر پہنچا دے گی جو آپ کی رہائش کے لیے معین کیا گیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ سامان اپنے رہائشی مکان میں محفوظ کر کے، وضو نہ ہو تو وضو کر کے اسی وقت مسجد حرام جائیں۔ داخلے کے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر دل سے پورے ادب کے ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھیے اور یہ دعا کیجیے: رب اغفر لی ذنوبک وافتح لی ابواب رحمتک۔
اب اعتکاف کی نیت کیجئے اور دوسروں کو ایذا پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھیے، اور جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ طواف کرنا چاہیے۔ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہی ہے، لہٰذا دعا سے فارغ ہو کر آپ طواف کی نیت کر لیجئے۔ وضو نہ ہو تو وضو کیجئے اور چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیے، دایاں کندھا کھلا رہنا دیجئے۔ یاد رہے کہ طواف باوضو ضروری ہے۔ عمرہ کا یہ طواف بے وضو کرنے سے دم لازم ہوگا، خواہ ایک ہی چکر بے وضو کیا ہو۔ البتہ اگر وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں۔ تلبیہ جو احرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرہ کا طواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے طواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کی دائیں طرف رہ جائے۔ اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل مقابل سامنے آ جائے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف کیجئے اور پشت اپنی جانب اس طور پر کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہوں، پھر ہاتھوں کو چوم لیجئے اور یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ واللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ناظرین طواف شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کچھ اہم ہدایات سمجھیے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ اگر ازدحام کی وجہ سے ایذائے مسلم کے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو بوسہ دینا جائز نہیں، رسول اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ایسے موقع پر دور سے استلام کا اشارہ کر کے ہاتھ چوم لینا کافی ہے۔ عموماً لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ کما لیتے ہیں۔ حجر اسود رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائیے ورنہ دم وغیرہ لازم ہو جائے گا۔ استلام یا اشارہ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف کو شروع کر دیجئے۔ اب حجر اسود آپ کی بائیں طرف ہوگا۔ حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں، اس کا خصوصی خیال رکھیے۔ طواف کے کل 7 چکر ہوتے ہیں۔ حجر اسود کے بالمقابل ایک گرین کلر کی لائٹ لگی ہوتی ہے، اس سے دیکھ کر بھی آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ گرین لائٹ اوپر کی جانب آپ کی سیدھی طرف لگی ہوگی، اسی سے آپ کا طواف کا چکر شروع ہوگا اور اسی پر مڑ کر ختم ہوگا۔ اب اسی طرح اپنے 7 چکر مکمل کیجئے۔ اب مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کے پیچھے قریب ترین جگہ جہاں اطمینان سے نماز پڑھنا ممکن ہو 2 رکعت واجب نفل ادا کیجئے اور دعا کیجئے۔ اگر رش کی وجہ سے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے اگر باسہولت ممکن ہو تو ملتزم بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے، اس پر آ جائیے اور خوب گر گرا کر دعا کیجئے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص مقام ہے۔ ملتزم پر دعا کرنے کے بعد زمزم پر آئیے اور بیٹھنے کا ہجوم کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب جی بھر کر زمزم پیئے۔ پینے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ طواف عمرہ کا پہلا عمل تھا جو آپ کر چکے۔ اب دوسرا عمل صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا ہے، جسے سعی کہتے ہیں۔ اب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیجئے، سعی باوضو سنت ہے۔ پھر حجر اسود کے سامنے آئیے اور اسی طرح استلام یا اشارہ استلام کیجئے جیسے طواف میں کیا تھا۔ اس کے بعد صفا پر اتنا چڑھیے کہ بیت اللہ نظر آ سکے۔ ہجوم یا ستونوں کی وجہ سے بیت اللہ نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر سعی کی یوں نیت کیجئے،
یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ دل سے نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر حمد و ثنا کے بعد اب دعا کیجئے۔ دعا کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیے۔ جب سبز لائٹوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ جہاں تک سبز لائٹیں ختم ہوتی ہیں وہاں تک دوڑیں، خواتین نہیں دوڑیں گی۔ مرد ان لائٹوں کے درمیان دوڑتے ہوئے اور عورتیں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحم وانت العز الاکرم۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں، بالکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے۔ مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر پھر دعا کیجئے۔ یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف چلیے اور جب دوبارہ سبز لائٹیں قریب آئیں تو مرد ہلکی دوڑ لگائیں، لیکن خواتین معمول کے مطابق چلیں گی۔ صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا چکر مروہ پر، چوتھا چکر صفا پر، پانچواں مروہ پر، چھٹا صفا پر اور ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں سبز لائٹوں کے درمیان مرد ہلکا ہلکا دوڑیں گے اور خواتین معمول کے مطابق چلیں گی۔ اسی طرح جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ عمرہ کا تیسرا عمل حلق یا قصر ہے۔ سعی کے بعد مردوں کے لیے بہتر ہے کہ سارے سر کے بال منڈوائیں۔ خواتین سارے سر کے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں۔ مردوں کے لیے حلق بال منڈوانا افضل ہے، مگر گنجائش اس کی بھی ہے کہ قصر کریں۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور گھر ہی کی طرح رہیں۔ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرہ کی سعادت بخشی۔ اب آپ 8 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام کریں گے۔ اب ناظرین 8 ذی الحجہ سے پہلے کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اس لیے نفل طواف کثرت سے کریں۔ یہاں کی سب سے اہم اور افضل عبادت طواف ہی ہے۔ نفل عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ درود شریف، استغفار کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہ کلمہ بہت مبارک ہے اور بہت زیادہ قرب خداوندی کا باعث ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اگر ہو سکے تو ایک قرآن مجید ختم کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، قیام اللیل، سنن، زوال، تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں، لیکن یاد الہی میں مشغول رہیں، اور حرم شریف میں آتے وقت اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، اور دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں۔ صدقہ خیرات کرتے رہیں، ایک دوسرے کی خدمت بجا لائیں اور دوسروں سے جو تکلیف ہو اسے برداشت کریں، اور ہر حال میں اللہ کی رضا کے طالب رہیں۔ یہاں جیسے ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے تو ہر گناہ کا وبال بھی اس قدر سخت ہے۔ بلا ضرورت بازار میں نہ گھومیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ ضرورت کے تحت جانا پڑے تو جلد واپس آنے کی فکر کریں۔ مکہ معظمہ میں یوں تو ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، مگر چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ خانہ کعبہ پر جب نظر پڑے، مطاف میں طواف کرتے وقت، حجر اسود کے سامنے، ملتزم پر، حتیم میں، میزاب رحمت کے نیچے، رکن یمانی پر، مقام ابراہیم کے پاس، زمزم کے کنویں پر، صفا پر، مروہ پر، منی میں، جمرات کے پاس، مسجد خیف میں جہاں 70 انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، عرفات میں، مزدلفہ بالخصوص مسجد مشعر الحرام کے پاس، ہر اس جگہ پر جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ ناظرین اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت ہو اور 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ کچھ زیارات کرنا چاہیں جو مکہ مکرمہ میں ہوں، تو آئیے کچھ زیارات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ غار ثور، جہاں ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام پذیر ہوئے۔ اسی طرح غار حرا، جہاں قرآن کریم کی پہلی آیات اتری۔ اسی طرح مسجد الجن، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح جنت المعلا، مکہ مکرمہ کا قبرستان۔ یہ تھے ناظرین تمام تر وہ اہم مسائل جو آپ حج تمتع میں 8 ذی الحجہ یعنی حج شروع ہونے سے پہلے تک کریں گے۔ اب 8 ذی الحجہ یعنی احرام باندھنے کے بعد کے جو احکام ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ نمبر 4 میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔